بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت نبوی سیریز ہماری کنٹینیو ہے، اور آج ہم ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا بنت زمعہ کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسا تعلق تھا اس کی ایک جھلک دیکھیں گے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کون تھیں اور وہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں۔ جب ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی وفات کے بعد جس خاتون سے ان کا نکاح ہوا وہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا ہی تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا پہلے سے نکاح ان کا ایک جگہ پر ہو چکا تھا، وہ حضرت سکران سے ہوا تھا۔ حضرت سکران رضی اللہ عنہا کی وفات ہو چکی تھی، جس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا شرف حاصل ہوا۔ ایک دفعہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے اپنے پہلے شوہر حضرت سکران رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک بہت پیارا خواب دیکھا تھا کہ وہ تکیے کے سہارے لیٹی ہوئی ہیں۔ وہ کیا دیکھتی ہیں کہ آسمان پھٹا ہوا ہے اور چاند ان پر گر پڑا ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے یہ خواب سکران رضی اللہ عنہ سے بیان کیا تو وہ فرمانے لگے، اس خواب کی تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ میں عنقریب فوت ہو جاؤں گا اور تم عرب کے چاند حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آؤ گی۔ پھر جب ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے وفات پائی تو پیارے نبی بہت پریشان رہنے لگے، بہت غمگین رہنے لگے۔ گھر کا سارا بوجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر حضرت خولہ بنت حکیم نے عرض کیا کہ پیارے نبی کو ایک مونس و رفیق کی ضرورت ہے، اگر اجازت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نکاح ثانی کی کوشش کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور فرما لیا۔ پھر حضرت خولہ رضی اللہ عنہا حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے پاس گئیں، ان کے والد سے بات کرنے، حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے والد سے بات کرنے گئیں تو انہوں نے کہا کہ میں سودا سے مشورہ کر لوں۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی والد نے اپنی بیٹی کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باعوض 400 درہم مہر مقرر کیا اور خود پڑھا دیا نکاح۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسن ظرافت سے بہت نوازا گیا تھا، جس سے بعض دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت محظوظ بھی ہوتے تھے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا بعض دفعہ جان بوجھ کر ڈھنگے پن سے چلتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سودا کی یہ چال دیکھ کر مسکرا پڑتے تھے۔ ایک دفعہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے لگے تو حضرت سودا بھی ساتھ کھڑی ہو گئیں۔ قیام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے تو بہت دیر تک وہ رکوع میں ہی رہے۔ صبح ہوئی تو ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا عرض کرنے لگیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے تو اپنی نکسیر پھوٹنے کا اندیشہ ہی ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بہت دیر تک اپنی ناک سہلاتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی یہ بات سن کر اتنے محظوظ ہوئے کہ بے ساختہ مسکرا دیے۔ یہ تھیں حضرت سودا رضی اللہ عنہا۔ اسی طرح دیگر صحابہ اور صحابیات کرام رضی اللہ عنہما کے متعلق جاننے کے لیے اور ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارے ہوئے وقت کے متعلق علم حاصل کرنے کے لیے اس چینل سے کنیکٹڈ رہیے اور نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔